أعوذ بالله من الشيطان. My parents believe in Taweez. Can you explain how it is wrong? کسی بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ تعویذ پر بھروسہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے یہ غلط ہے. وہ سمجھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اگر تو وہ تعویذ شرکیہ ہیں، اگر تو اس میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق مدد، یا جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے، تو یہ غیر اللہ کی پکار ہے. یہ غیر اللہ کی پکار ہے. الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. تو اس نے یا علی کو پکار کر یا حسن حسین کو پکار کر غیر اللہ کی عبادت کی، یہ شرک اکبر ہے. یا اس میں گنتی ہے 2 4 5 7، یہ جنات کے نام ہیں. ٹھیک ہے، اب تو نیا تعویذ بھی آ گیا ہے. تھانوی صاحب کی بہشتی زیور میں ایک تعویذ ہے جس میں فرعون، حامان، قارون کے نام بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی طرف اگر ان کو پکارا گیا ہے تو پکار ہے شرک ہونے کی وجہ سے. غیر اللہ کی پکار شرک ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے. یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تعویذ قرآنی ہیں، غیر قرآنی نہیں ہے، شرکیہ تعویذ نہیں ہے، قرآنی تعویذ ہیں، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ قرآنی تعویذ کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طہارت کے طریقے سکھائے ہیں، استنجے کے طریقے سکھائے ہیں. پانی اور مٹی کی موجودگی میں دونوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں. تو یہ اتنا اہم چیز تھی، آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائی. یہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی اس میں حجت پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، قرآن شفا نہیں ہے؟ قرآن شفا ہے نا، تو میں نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکا لیا تو کیا حرج ہوا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. قرآن شفا ہے، جس قرآن نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن نے خبر دی کہ شہد بھی شفا ہے. ہنی بھی شفا ہے نا، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا، آپ نے آدھا کلو ہنی لیا اور گلے میں بوتل لٹکا لی، ٹھیک کیا ماشاءاللہ. پوچھو کیوں؟ کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے، میں نے لٹکایا ہوا ہے. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اس کو چاٹنے سے، پینے سے، کھانے سے تب شفا ملے گی. تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، دم کرنے سے، علاج کرنے سے، عمل کرنے سے شفا ملے گی. اچھا، پھر قرآن پاک کو واش روم میں جب انسان جائے تو قرآن پاک لے جا سکتا؟ حمام میں نہیں لے جا سکتا. جنبی حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن جس نے فاتحہ کا تعویذ لٹکایا وہ تو واش روم جاتا ہے نا، لے کے جاتا ہے ساتھ، اور اپنی بیگم کے قریب ہوتا ہے، یہ احتلام آتا ہے. تو جنبی حالت میں بھی قرآن، تو یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، اس کی عزت نہیں کر رہا. اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں لکھ کے ضرور ہے، لٹکانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کہ جی آپ نے صرف سورۃ فاتحہ لکھ کے لٹکائی. آج کل ایک پاک چھوٹا سا ڈبی سائز قرآن پاک آتا ہے، بہت سمال سائز، میں پورا قرآن لے کے لٹکا لوں وہ نہیں کافی رہے گا، اس میں سارا قرآن ہی آ گیا. تو یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. تعویذ باندھنے کے بارے میں بھائی نے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من علق تمیمہ فقد، جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. اور ایک روایت میں کفر کے لفظ بھی ہیں، اور ایک روایت میں وکیل الیہ کے لفظ بھی ہیں. جو تعویذ باندھتا ہے وکیل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے. تو اگر اس نے تعویذ شرکیہ باندھا ہے، تعویذ کی بھی 2 قسمیں ہیں. اگر شرکیہ تعویذ ہے اس میں یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا 1 2 4 5 7 گنتی ہیں، وہ بھی ان شرکیہ امور کی طرف لوٹنے والی گنتی ہیں، یہ ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.